السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے فضائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ رہا یہ کہ وہ کون سا وقت ہے، اس میں روایتیں بہت مختلف ہیں۔ ان میں دو قوی روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک ہے۔ اس حدیث کو مسلم ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ جمعہ کی پچھلی ساعت ہے۔ امام مالک اور ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور کی طرف گیا اور کعب احبار سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے تورات کی روایتیں سنائیں اور میں نے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیں۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا، اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوا آدمی اور جن کے۔ اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس شے کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ کعب نے کہا کہ سال میں ایسا ایک دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ ہر جمعہ میں ایک ساعت ہے۔ اس کے بعد حضرت کعب احبار نے تورات پڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یعنی وہ ایک ساعت ہر جمعے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور کعب احبار کی مجلس اور جمعہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ کعب نے کہا تھا کہ ہر سال میں ایک دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کعب نے غلط کہا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے کہا کہ پھر کعب نے تورات پڑھ کر کہا کہ بلکہ وہ ساعت ہر جمعہ میں ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کعب نے اب سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی ساعت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، تم مجھے بتاؤ اور بخل نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جمعہ کے دن کی پچھلی ساعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ پچھلی ساعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے اور وہ نماز کا وقت نہیں، یعنی عصر کے بعد کا وقت نماز کا نہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تو وہ یہی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑے گا، یعنی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے جمعہ کے دن اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت حضرت انس بن مالک سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، اللہ تعالی اسے فتنہ قبر سے بچائے گا، یعنی قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حضرت ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے، عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور خدا تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا، اس نے کہا کہ یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن، یعنی ہمیں اس دن کو عید منانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ عز و جل نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عید تھی، یعنی 2 عیدیں تھیں کہ جمعہ اور عرفہ، یہ دونوں دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور 9 ذی الحجہ۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔